السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم ناصف اور پروگرام ہے آپ کا سوال، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ۔ آپ جانتے ہیں آپ سوالات بھیجتے ہیں اور ان سوالات کو ہم سامنے رکھتے ہیں اپنے شیخ کے، اور ان سے ان سوالات کا جو شرعی حل ہے اور شرعی رہنمائی ہے وہ لیتے ہیں۔ ہمارے پچھلے کچھ پروگرام جو ہے وہ ہم مسجد کے بارے میں، اور جو مسجد سے جن کا تعلق ہے، جن چیزوں کا اور جن مسائل کا، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اور ایک پروگرام میں چونکہ وقت محدود ہوتا ہے تو اس میں جتنے سوالات آ سکتے ہوتے ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں، اور بقیہ سوالات کو ہم اگلی قسط پر لے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آج مسجد کے ہی حوالے سے کچھ سوالات ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کا آپ کے سامنے ذکر کریں گے اور شیخ سے ان کے بارے میں شرعی رہنمائی لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ شیخ، جو ہمیں سوال موصول ہوا اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک مسجد ہے اور معروف مسجد ہے، اور اس مسجد میں ہر سال رجب کے مہینے میں کسی ایک جمعے میں خواتین و حضرات اکٹھے ہوتے ہیں اور آ کے وہ خاص جو عبادت ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ تو کیا یہ مسنون عمل ہے کہ ایک خاص مہینے میں اس کے ایک خاص دن کو منتخب کر کے اس میں اس طرح اکٹھا ہو جانا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رہنمائی ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسجد سوائے 3 مساجد کے، ایک مسجد الحرام، مسجد الاقصی اور مسجد نبوی، ان 3 مساجد کے علاوہ کسی بھی مسجد کی طرف شد رحال کرنا، ثواب کی نیت سے سفر کر کے جانا، یا جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ رجب کے ایک مخصوص دن میں وہاں پہ جا کر جمع ہونا اور وہاں پہ جا کر پروگرام کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف کجاوے نہ باندھے جائیں، یعنی ثواب کی نیت سے سفر نہ کیا جائے۔ اور وہ 3 مساجد جو ہیں، مسجد حرام ہے، مسجد اقصی ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مسجد نبوی ہے۔ تو اگر وہ لوگ ایسا کوئی عمل کرتے ہیں جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، اور پھر دین کے اندر، شریعت کے اندر اس کا کوئی وجود بھی موجود نہیں ہے، تو ایسا عمل جو ہے یہ بدعت ہے۔ ان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک لینا چاہیے، کیونکہ یہ عمل ان کے لیے اجر کا باعث بننے کی بجائے ان کے لیے گناہ کا باعث بن رہا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے دین کے اندر ایسا عمل کرے جس پر ہماری مہر نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر خطبہ کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ الا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ دین کے اندر ہر نئی گڑی گئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں خاص طور پر ان کا یہ طرز عمل کہ ایک مہینہ ان کا مخصوص کر لینا یا کوئی دن مخصوص کر لینا کہ ہم نے رجب کے مہینے کے اندر ہی یہ عمل کرنا ہے اور اس مقصد کے اندر جمع ہونا ہے۔ تو رجب کا مہینہ اگرچہ اشہر حرام میں سے ایک مہینہ ہے، جو حرمت والے 4 مہینے ہیں ان میں سے ایک رجب کا مہینہ بھی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، منہا 4 حرم، اور ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ تم نے ان میں کیا کرنا ہے؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو ظلم سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لو۔ ویسے تو پورا سال زندگی کا ہر لمحہ ہی انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہا کرے، لیکن یہ 4 مہینے خاص طور پر ان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، نیکی کا اہتمام کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنا، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ لیکن اس مہینے کے اندر بھی کوئی خاص عبادت، نماز کی کوئی خاص عبادت
یا روزہ رکھنے کی کوئی خاص عبادت یا کسی خاص مسجد میں جمع ہو کر وہاں پہ کوئی خاص عبادت کرنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مہینے میں کوئی ایسا عمل ثابت نہیں ہے تو یہ بھی ویسے ہی بدعت قرار پائے گی جس طرح دیگر تمام بدعات ہیں۔ جب تک کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر، آپ کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں نہیں مل جاتا، اس وقت تک کوئی عمل بے شک آپ کو جتنا بھی اچھا لگ رہا ہے، بے شک آپ جتنا بھی دور سے سفر کر کے وہاں پہ آتے ہیں، آپ اس پر بے شک جتنا بھی مال خرچ کر رہے ہیں یا آپ اس پر جتنا بھی اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں عمل کرتے ہوئے، اس عمل کی اللہ رب العزت کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ایسے سارے کے سارے اعمال کو اللہ رب العزت قیامت کے دن جو ہے وہ اڑتی ہوئی جو گرد و غبار ہے وہ بنا دیں گے اور ان کا میزان کے اندر کوئی کسی قسم کا وزن نہیں ہوگا۔ شیخ یہ فرمائیے کہ سوال یہ ہے کہ کیا میں جمعہ کی نماز کے لیے کسی دوسرے علاقے کی مسجد میں جا سکتا ہوں اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر، اس نیت سے اور اس غرض سے کہ جو دوسرے علاقے کی مسجد ہے وہاں کے جو خطیب صاحب ہیں ان کی معلومات بھی اچھی ہیں اور وہ خطیب بھی اچھی ہیں، تو اس لیے میں اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے کی یا دوسرے محلے کی مسجد میں جا سکتا ہوں؟ اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ زیادہ بہتر بات تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے محلے کی مسجد میں ہی نماز ادا کرنی چاہیے، تاکہ نمازیوں کا باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعارف ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا ہو، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور پھر اسی طرح محلے کے اور مسجد کے اور قریب رہنے والے لوگوں کے جتنے بھی دینی معاملات ہیں یا جو بھی کسی قسم کے امور ہیں ان کو ادا کرنے اور ان کو سر انجام دینے میں ان کے لیے آسانی رہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آدمی اپنے محلے کی مسجد کو آباد کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ کسی بڑی مسجد میں اگر جا رہا ہوں یا دوسری مسجد میں جا رہا ہوں، وہاں پر خطیب صاحب جو ہیں وہ اچھا جمعہ پڑھاتے ہیں یا وہاں سے ان کو زیادہ علم حاصل ہوتا ہے، وہ بڑے عالم علماء میں سے ہیں، تو ایسا کرنے میں اگرچہ حرج والی بات بھی کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ اپنے محلے کی مساجد کو چھوڑ کر ان کی عمومی عادت یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آ کر نمازیں پڑھتے اور پھر جا کر اپنے محلے کی مسجد کے اندر بھی کبھی بعض صحابہ پڑھ لیتے اور بعض جو ہے اسی نماز پر ہی اکتفا کر لیا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا تو یہ معمول تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے اور یہاں سے نماز پڑھنے کے بعد جا کر پھر دوبارہ جو ہے اپنے محلے میں اور اپنے علاقے کی جو مسجد ہے وہاں پہ جا کر ان کو باقاعدہ نماز پڑھاتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ ایک دفعہ یہ معاملہ بھی ان کے سامنے یہ پیش آ گیا کہ حضرت معاذ جو ہیں وہ لمبی نماز پڑھایا کرتے تھے، تو ایک صحابی جو دن کی محنت سے تھکے ہوتے تھے، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، ان کے لیے لمبی نماز پڑھنا مشکل تھا، تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے کی بجائے اپنی نماز پڑھ کر گھر چلے گئے۔ تو جب ان کا آپس میں مکالمہ ہوا تو وہ صحابی جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ وہ لمبی نماز پڑھاتے ہیں، ہم لوگ تھکے ہوتے ہیں، اتنی لمبی نماز جو ہے وہ ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا آپ لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ فرضی نماز جو ہے وہ مختصر رکھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رہنمائی بھی موجود ہے کہ جو شخص لوگوں کی قوم کی امامت کروائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہلکی پھلکی نماز پڑھائے، کیونکہ فَإِنَّ وَرَاءَهُمُ الضَّعِيفُ وَالسَّقِيمُ وَذَا الْحَاجَةِ، کیونکہ فرض نماز میں اس کے پیچھے کمزور لوگ جو ہیں، ضعیف بوڑھے لوگ بھی موجود ہیں، حاجت مند بھی موجود ہیں، بیمار بھی موجود ہیں۔ تو فرض نماز کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور آپ کا طریقہ کار یہی ہے کہ فرض نماز جو ہے وہ ہلکی پھلکی ہونی چاہیے، اگرچہ اس میں سجدے، رکوع، ارکان مکمل ادا کیے جائیں گے، ان میں کمی کوتاہی نہیں کی جائے گی، لیکن قرات جو ہے وہ زیادہ لمبی نہیں ہوگی۔ تو مختصر نماز ہونی چاہیے، باقی نفلی نماز جو ہے وہ انسان اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق جتنی بھی لمبی آدمی نماز پڑھ لے، وہ آدمی کی اپنی استطاعت ہے کہ وہ کتنی لمبی نماز جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، وہ انشاءاللہ اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ یہ بتائیے گا کہ
ہماری مساجد میں عام طور پہ بزرگ آتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے کہ وہ کسی ایک جگہ پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، اس کو کچھ بھی آپ کہہ لیں، اس جگہ کے ساتھ لگاؤ ہو جاتا ہے یا کچھ بھی آپ کہہ لیں. اور ایک شخص یہ پوچھتے ہیں کہ ہماری مسجد میں بھی بزرگ ہیں، وہ ایک خاص جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں، اور اگر وہ مسجد میں آئیں اور اس جگہ پہ کوئی اور شخص بیٹھا ہو تو ان کو یہ برا لگتا ہے، تو کیا ان کی جگہ پہ نہ بیٹھنا ٹھیک ہے یا بیٹھ جانا، اور ان بزرگوں کو یہ بات سمجھانا کہ ان کا ایک جگہ کو خاص کرنا ٹھیک نہیں ہے؟ تو ان میں کون سا عمل درست ہے اور کون سا درست نہیں ہے؟ جی، مسجد میں جگہ خاص کرنا اور پھر اس کو اپنا حق سمجھنا اور کہنا کہ میں ہی یہاں پر بیٹھوں گا، اگر کوئی دوسرا شخص آ جائے اور اس کو وہاں سے اٹھا دینا، یہ بالکل ایک نامناسب طرز عمل اور رویہ ہے. اللہ رب العزت کی جو مساجد ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد اللہ تعالیٰ کی ہیں اور اللہ کے گھر ہیں. تو اللہ کے گھر میں کوئی شخص جو ہے وہ اپنی ملکیت جتائے یا اس میں کوئی جگہ خاص کر لے اور وہ کہے کہ میں نے اس مخصوص جگہ پر میں نے ہی بیٹھنا ہے، یہ بالکل غلط چیز ہے. لہذا ہونا یہ چاہیے کہ جو شخص پہلے آ جائے وہ جو اس کو جگہ مل جائے وہاں پر بیٹھ جائے، اس کے بعد جو آئے وہ اس کے ساتھ بیٹھ جائے. جب پہلی صف پوری ہو جائے تو لوگ جو ہیں وہ دوسری صف بنانا شروع کر دیں، جب دوسری پوری ہو جائے تو پھر لوگ جو ہیں وہ تیسری صف بنانا شروع کر دیں. یہ طریقہ کار بالکل نامناسب اور غلط ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جگہ میرے لیے خاص ہے، یہاں پر میں ہی بیٹھوں گا، میرے علاوہ جو ہے وہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا ہے. اس حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ہم آپ کے لیے کوئی جگہ بنا دیں مینا کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مینا جو ہے وہ سب کے لیے ہے، جس کو جہاں پر جگہ ملتی ہے وہ وہاں پر ہی قیام کرے. تو گویا کہ مسجد کے اندر یا کسی بھی عبادت خانے کے اندر اپنی جگہ مخصوص کر لینا اور پھر دیگر لوگوں کو وہاں بیٹھنے سے منع کرنا اور اپنے آپ کو نمایاں کرنا کہ یہ جگہ میری ہی ہے، کوئی دوسرا یہاں پر نہیں بیٹھ سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بالکل بد اخلاقی ہے. جب آپ اللہ کے گھر میں گئے ہیں تو آپ کو اچھے اخلاق کے ساتھ وہاں پر لوگوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے، لوگوں کو جو ہے اذیت نہیں پہنچانی چاہیے. تو بد اخلاقی میں پھر ایک مسلمان جو ہے اس کے یہ شان نہیں ہے کہ اس کی زبان سے یا اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے. اور دوسری بات پھر یہ بھی ہے کہ جب آپ جگہ خاص کر لیتے ہیں تو پھر دیگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ مسجد تو اسی کی ہی ہے، ہم اس مسجد میں نہیں آتے ہیں. بہت سارے اس سے اخلاقی معاملات پیدا ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا اور فساد پیدا ہوتا ہے. تو ایک مسلمان شخص کو نہ تو اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہیے، نہ ہی اس کو حق ملکیت جتلانا چاہیے، نہ ہی اس کو وہاں پہ جا کر جگہ خاص کرنی چاہیے. وہ ایک عام فرد کی طرح مسجد میں جائے، اللہ کے گھر میں جائے، اس کو جہاں پر جگہ مل جائے وہیں پر وہ اپنی عبادت کرے، نماز ادا کرے اور پھر اپنے گھر میں واپس لوٹ آئے. شیخ، یہ بڑا عجیب سوال ہے اور بڑا تکلیف دہ ہے. سائل کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد کو گالی دے تو اس کا کیا حکم ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے؟ مسجد کو گالی دینا یا شاعر اسلام میں سے کسی بھی شاعرہ کو گالی دینا یہ کفر کا باعث ہے، کیونکہ مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، تمام مساجد جو ہیں وہ اللہ کا گھر ہیں. اسی طرح قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کی کلام ہے. تو یہ جتنے محترم اور مقدس مقامات ہیں یا جتنے بھی شاعر اسلام ہیں، ایک مسلمان پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ ان کا دل و جان سے احترام کرے، ان کا تقدس اپنے دل کے اندر رکھے اور ان کے بارے میں کوئی نامناسب اور غلط بات بھی نہ کرے، چاہے جائے کہ وہ ان کو گالی دے. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. آپ ان سے کہہ دیجئے کیا اللہ رب العزت، اللہ کے رسول اور اللہ رب العزت کی آیات ہی رہ گئی تھیں جن کا تم مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا، تم کوئی عذر پیش نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو. تو گویا کہ اللہ رب العزت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ رب العزت کے شعائر کا یا دین کا، کعبہ کا، بیت اللہ کا، قرآن مجید کا، مسجد کا، یہ جتنے بھی شعائر ہیں ان میں سے کسی ایک کا مذاق اڑانا، ان کی تخفیف کرنا، ان کو برا بلا کہنا یا ان کا استہزاء اڑانا یا پھر ان کو گالی دینا نعوذ باللہ، یہ سارے کے سارے ایسے معاملات ہیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں.
تو اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے یا کسی نے ایسا کیا ہے تو اس کو اللہ رب العزت سے توبہ کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو اور اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے۔ شیخ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک مسجد میں 2 جماعتیں ہو سکتی ہیں یا ایک ہی جماعت ہونی چاہیے؟ جی، کسی بھی عمل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنت ہمارے لیے حجت ہے۔ ایک کام اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا ہو یا صحابہ کرام سے کروایا ہو یا آپ نے کسی کو حکم دیا ہو تو وہ ہمارے لیے حجت ہے اور اس کو کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک مسجد کے اندر دوسری جماعت یا تیسری جماعت یا چوتھی جماعت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی ہمارے سامنے موجود ہے وہ یہی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا رجل یتصدق علی ھذا فیصلی معہ، کیا کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو اس پر صدقہ کرے اور اس کے ساتھ نماز ادا کرے؟ تو یہ الفاظ جو ہیں یہ ابو داود کے ہیں۔ ترمذی میں آگے کچھ اور زائد الفاظ بھی موجود ہیں کہ فقام رجل فصلی معہ، کہ صحابہ میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اس کے ساتھ مل کر نماز ادا کی۔ یہ ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ ترغیب دے کر ایک صحابی کو نماز اکیلے پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان کے ساتھ ایک دوسرے آدمی کو کھڑا کرنے کی باقاعدہ ترغیب دی کہ تم میں سے کوئی شخص اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ایسی روایت ثابت نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو کہ دوسری جماعت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی یا تیسری جماعت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کا عمل تو اسی پر ہی تھا۔ صحابہ جو ہیں وہ ٹولیوں کی شکل میں آتے اور جب دیکھتے کہ ایک جماعت ہو چکی ہے تو اس کے بعد وہ دوسری جماعت کروا لیا کرتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر یہ روایت جو ہے وہ نقل کی ہے کہ جاء انس الی المسجد صلی فیہ فاذن واقام وصلی جماعۃ، کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسجد میں آئے، وہاں پر جو ہے وہ نماز ہو چکی تھی، تو انہوں نے اذان بھی کہی اور اقامت بھی کہی اور وہاں پہ جماعت کروائی۔ اور یہ اثر جو ہے اس کو ابن ابی شیبہ نے موصولاً جو ہے نقل کیا ہے، اگرچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے معلق روایت کی تھی لیکن امام ابن ابی شیبہ نے اس کو موصولاً بھی روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو صحابہ کا عمل تو ہمارے سامنے یہی ہے، اللہ کے نبی کا طرز عمل بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ باقاعدہ کہہ کر ایک بندے کو دوسری جماعت کے لیے ان کے ساتھ کھڑا کر رہے ہیں، اور صحابہ میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کی نماز جو ہے وہ اکیلی نماز ہے، لیکن جماعت کے ساتھ اس کی نماز جو ہے اس کا اجر 25 یا 27 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک شخص جب مسجد میں آیا ہے، دوسرا بھی آ گیا ہے، تیسرا بھی آ گیا ہے اور جماعت پوری ہو گئی ہے، جماعت کروا سکتے ہیں، تو پھر ان کو الگ الگ نماز پڑھنے کی بجائے ان کو جماعت کروا لینی چاہیے تاکہ وہ اکیلے کا اجر حاصل کرنے کی بجائے 25 یا 27 گنا زیادہ اجر کے حامل ہو جائیں اور اس اجر کو حاصل کرنے کی وہ کوشش کریں۔ اور پھر جب کوئی ایسی روایت یا نص بھی نہ ہو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز با جماعت سے منع کیا ہو کہ آپ دوسری جماعت نہیں کروا سکتے ہیں یا تیسری جماعت نہیں کروا سکتے ہیں، تو کسی بھی عمل کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، صحابہ کرام کا طریقہ وہی ہمارے لیے حجت ہوتا ہے، اور آپ کا عمل اور صحابہ کا عمل ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دوسری جماعت کا حکم دیا اور کسی شخص کو کھڑا ہونے کی ترغیب دلائی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل بھی ہمارے سامنے ہے۔ شیخ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص بغیر شرعی عذر کے اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے جبکہ مسجد بھی گھر سے کوئی بہت دور نہیں ہے، قریب ہے، تو کیا اس کی کوئی گنجائش ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لیا کرے؟ ہر مسلمان پر یہ فرض اور واجب ہے کہ وہ فرض نمازیں با جماعت مسجد میں جا کر ادا کرے۔ بغیر شرعی عذر کے کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی نمازیں جو ہے وہ گھر کے اندر ادا کرے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔
تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا جو حکم ہے، اس کے اندر نماز با جماعت کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ آپ نے جماعت کے ساتھ جو ہے نماز ادا کرنی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ لہ الا من عذر، جس شخص نے اذان سنی پھر وہ بغیر کسی عذر کے مسجد میں نہ آیا تو اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیے ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک نابینا صحابی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میرا گھر جو ہے وہ مسجد سے دور ہے اور مجھے مسجد میں کوئی لانے والا بھی موجود نہیں ہے، اور رستے کے اندر جو ہے وہ درندے اور دیگر جانور بھی پائے جاتے ہیں، تو کیا میں گھر کے اندر نماز ادا کر سکتا ہوں؟ تو پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مجبوری کو دیکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی لانے والا نہیں ہے، اور یہ ان کا ایک عذر بھی تھا، نابینا تھے اور ان کو لانے والا بھی کوئی نہیں تھا، اور رستے کے اندر جو ہے وہ جانور بھی موجود تھے، خطرہ موجود تھا، لیکن جب وہ تھوڑا سا باہر نکلے، واپس جانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ کیا آپ اذان کی آواز سنتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجیب، اگر آپ اذان کی آواز سنتے ہیں تو پھر آپ مسجد میں ہی آ کر نماز ادا کریں۔ تو ایک نابینا شخص ہے، گھر اس کا دور ہے، پھر رستے میں وادیاں، کھائیاں، گڑھے موجود ہیں، اس کو لانے والا بھی کوئی نہیں ہے، درندے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب اجازت نہیں دی، تو ایک صحت مند شخص جس کا گھر بھی مسجد کے قریب ہے اور پھر رستہ بھی اتنا دشوار گزار نہیں ہے، بالکل صاف ستھری سڑکیں بنی ہوئی ہیں، گلیاں موجود ہیں، اس کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر کسی عذر کے گھر کے اندر نمازیں ادا کرے اور مسجد میں نہ آئے؟ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ صرف وہی شخص جو ہے وہ مسجد میں نماز با جماعت سے لیٹ ہوتا تھا، معلوم النفاق، جس کا نفاق ظاہر ہوتا تھا، یعنی منافقین کی یہ علامت تھی کہ وہ مسجد میں نماز سے غیر حاضر رہتے تھے اور مسجد میں نماز میں نہیں پہنچتے تھے۔ باقی جتنے اہل ایمان ہیں ان سے تو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا یا یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ نماز سے لیٹ ہو جائے۔ اور پھر ہمارے سامنے وہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جماعت کروانے لگے اور آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نماز میں حاضر نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ مصلی پر کسی اور کو کھڑا کر دوں اور میں لکڑیاں لے لوں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو نماز کے لیے حاضر نہیں ہوئے ہیں، اگر وہاں پر بچے اور عورتیں نہ ہوتی۔ تو یہ گویا کہ نماز میں حاضر نہ ہونے کے حوالے سے اتنی سخت وعیدیں، اور رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا سخت رویہ کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کسی بھی صورت میں آپ کو گھر کے اندر نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ صحت مند ہیں، مسجد تک آپ جا سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور پھر آپ کو کوئی بیماری بھی نہیں ہے، تو آپ کو مسجد میں جا کر ہی نماز ادا کرنی ہے، آپ گھر کے اندر نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ شیخ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں برکت دے اور آپ سلامت رہیں اور لوگوں کی شرعی رہنمائی کا جو فریضہ ہے یہ سر انجام دیتے رہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ آپ نے سنا مسجد سے متعلق یہ سوالات تھے جن کی شرعی رہنمائی ہم نے جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ حافظہ اللہ سے حاصل کی۔ ناظرین، آپ کے سوالات ہوں تو آپ بھی ہمیں لکھ بھیجیے، انشاءاللہ تعالی ہم انہیں اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ آج کے پروگرام کا دورانیہ اتنا ہی تھا، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔